کسی قبرستان میں رات کے وقت ایک شخص ایک لاش کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت ہی نیک صفت انسان تھا۔ اس کے خواب میں ایک سفید پوش شخص آیا، آ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ فلانے قبرستان میں ایک شخص اس گناہ کا مرتکب ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ اور اپنے دربار میں مشیر خاص کے عہدے پہ فائز کر دو۔ بادشاہ نے اس کی وجہ جاننی چاہی تو خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے اپنے سپاہی بھیجے اس مقام پر، تو وہ شخص واقع ہی اس گناہ میں مبتلا تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کے بندہ بھوکلا اٹھا، اس کو لگا کہ آج میری موت طے ہے، لیکن جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا تو اس کو مشیر خاص کے عہدے پہ بٹھا دیا گیا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا اور وہی سفید پوش شخص اس کے خواب میں دوبارہ آیا، تو بادشاہ نے فوراً ہی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کو اس عہدے پہ فائز کرنے کی کیا وجہ ہے۔ تو اس سفید پوش شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا گناہ سخت ناپسند آیا، لیکن چونکہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں ہے، غور کریے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو عیش و عشرت میں ملوث کر دو تاکہ کبھی یہ اپنے گناہ پر توبہ نہ کر سکے، کبھی اپنے گناہ پر نادم نہ ہو سکے، بلکہ اس کو لگے کہ دیکھو میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ سب چیزیں عطا کی گئیں، اور وہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس گناہ پر تو مجھے انعام مل گیا۔ اس لیے جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے نا تو سمجھ لینا آخرت میں تمہاری سزا طے کر لی گئی ہے۔ اور آج ہم سب لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ اتنا کرپٹ ہے، وہ اتنا غلط ہے، لیکن دیکھو اللہ نے تو اس کو سب دے دیا، اللہ تو اس کو سب دے رہا ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں، اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا موقع ملتا ہے، بار بار ملتا ہے، نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا، کسی مصیبت میں بھی مبتلا نہیں ہوتے، اور ہم ان کو دیکھ کر اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور تک دھڑکے گا، دماغ غیر شعوری طور پر سگنل دے گا، دل کو ٹھیس پہنچے گی، جسم لاغر ہونے لگے گا، جسم کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان جھنجھو رہا ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، لیکن جب دوسری باری آئے گی تو اس چیز میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے انسان مست ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اوپر